انسان اپنی زندگی کے اندر جب محنت کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو کچھ خیالات اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس نے اپنی سمت کا تعین کرنا ہوتا ہے، اور جن لوگوں نے اپنی سمت کا تعین کیا اور وہ جو خاکی، وہ جو سکیچ اس کے ذہن کے اندر ہوتے ہیں، اگر اس نے بٹھا لیے اور بٹھانے کے بعد اگر وہ میدان میں نکل گیا، پھر سینکڑوں لوگ بھی اگر اس کی مخالف سمت پہ کھڑے ہو جائیں، وہ اپنے نظریات، اپنے ویژن اور اپنے منشور کو لے کے اپنی منزل کی طرف گامزن ہو، تو سینکڑوں لوگ بھی اس کی مخالف سمت پہ کھڑے ہونے کی وجہ سے بھی اس کو اپنے راستے سے نہیں ہٹا سکتے۔ اس کی زندہ مثالیں ہمارے پاس قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بہترین موٹیویشن ہمیں دی ہے۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ دو چیزیں جس کے اندر موجود ہیں نا، وہ ایک بہترین لیڈر بن سکتا ہے۔ دو چیزیں جس کے اندر موجود ہیں وہ ایک بہترین رہبر و رہنما بن سکتا ہے۔ دو چیزیں جس کے اندر موجود ہیں وہ معاشرے کا امام بن سکتا ہے۔ اگر وہی دو چیزیں اس کے اندر موجود ہیں وہ سوسائٹی کو لیڈ کر سکتا ہے۔ اگر وہ دو چیزیں اس کے اندر موجود ہیں وہ اپنے پیچھے ایک قوم کھڑی کر سکتا ہے۔ اگر وہ دو چیزیں اس کے پاس موجود ہوں وہ معاشرے کے اندر اپنا نام بنا سکتا ہے۔ اگر وہ دو چیزیں اس کے اندر موجود ہوں وہ کمیونٹی کے اندر، سوسائٹی کے اندر اپنی ایک شخصیت بنا سکتا ہے، اپنے آپ کو نکھار کے پیش کر سکتا ہے۔ اگر وہ دو چیزیں اس کے اندر موجود ہوں تو دنیا پوری اس کو گرانے پہ لگ جائے لیکن وہ اپنا مقام بنا لیتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ وہ دو چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے، اور وہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس نے اس کے اوپر عمل کیا وہ ایک بہترین انسان بن گیا، ایک بہترین لیڈر بنا، ایک بہترین سوسائٹی اور کمیونٹی کا معمار بنا، ایک نامور شخصیت بنا، اور اس دو چیزوں کو اپنانے والے اس مضبوط پٹھے کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ اور جس کے اندر وہ دو چیزیں نہیں ہیں نہ وہ لیڈر بن سکتا ہے، جس کے اندر وہ دو چیزیں نہیں ہیں نہ وہ امام بن سکتا ہے، جس کے احباب گرامی قدر اللہ خود وعدہ کرتا ہے کہ جس نے ان دو چیزوں پہ عمل کیا، اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ میرا رب کہتا ہے جب آپ ان دو چیزوں پہ عمل کر لو گے، جب آپ اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ گے تو پھر اس کے ثمرات میں تمہیں اسی آیت کے اندر بتاؤں گا۔ تو وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَمَّا صَبَرُوا، سب سے پہلی بات جس نے صبر کر لیا، ہر مشکل میں بے شمار گھڑیاں آپ کے اوپر آئیں گی، تو اللہ نے کیا فرمایا جی؟ مشکل گھڑی میں، تکلیف کے اندر، مصیبت کے اندر، ٹینشن کے اندر، پریشانیوں کے اندر آپ نے صبر کرنا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں صبر کا درس دیتے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ صبر کے ساتھ ساتھ دوسری بات بتا رہا ہوں کہ جس نے کیا کیا؟ صبر کیا، تمام مشکلات میں، مصائب کے اندر، پریشانیوں کے اندر، تکلیفوں کے اندر، ٹینشنز کے اندر، مصیبتوں کے اندر جس نے صبر کیا، اور ولو آیاتنا ہم یوقنون، اور دوسری بات میرے اللہ نے قرآن مجید کے اندر بتائی کہ میری بتائی ہوئی چیزوں کے اوپر یقین کیا، میرے بتائے ہوئے فرامین پہ یقین کیا، میری بات کو مان لیا۔ اللہ کہتا ہے نا جس نے میری آیتوں کو مان لیا، اس نے یقین کیا، ایک صبر اور دوسرا یقین۔ صبر کریں گے تو آپ کو آٹومیٹکلی یقین آئے گا کہ سرور میں، مشکل میں ہوں میرا اللہ مجھے بچائے گا، میں تکلیف میں ہوں میرا اللہ مجھے اس سے نکالے گا، میں مصیبت میں ہوں میرا اللہ مجھے یہاں سے نجات دے گا، میں مصائب کے اندر جھیلا ہوا ہوں مجھے اللہ میرا کیا کرے گا، یہاں سے نکالے گا۔ یقین اس چیز کا نام، یقین اس چیز کا نام نہیں کہ میں یہاں بات کروں کہ مجھے اللہ پہ یقین ہے اور سامنے دو دشمن آئے اور میں ان سے ڈر جاؤں، وہ آپ کا یقین ظاہر ہو جاتا ہے، پھر مدد بھی آپ کس طرح ہوگی۔ تو وَلَوْ آیَاتُنَا یُوقِنُونَ، پہلی بات جس نے کیا کیا جی؟ پہلی بات جس نے کیا کیا، اور دوسرا اس نے کیا کیا، اور پھر اللہ وعدہ کر رہا ہے قرآن میں جس نے صبر کیا، میری بتائی ہوئی آیات پہ یقین کیا، رب کہتا ہے کہ یَحْتُونَ بِأَمْرِنَا، میں اپنے فن کا امام بنا کے اس کو پیش کر دیتا۔ جس نے میری آیتوں پہ صبر کیا، یقین کیا، مشکلات پہ صبر کیا، میری آیتوں پہ یقین کیا، یَحْتُونَ بِأَمْرِنَا، میں اس کو اپنے ہی فن کے اندر امام بنا کے بار آف دی ایکسیلنس بنا کے پیش کر دوں گا۔
صاحب بار آف دی ایکسلنس بنا کے پیش کر دوں گا, اپنے فن کا امام بنا کے پیش کر دوں گا, جائے پھر جو مقابلہ کرتا ہے کر دے. یہ آپ کا وعدہ ہے. تو گویا کہ اب انسان یقین کے ساتھ صبر کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. رب کا وعدہ ہے کہ جس جگہ پہ وہ پاؤں رکھے گا, جو اس کا نظریہ, جو اس کا مشن, جو اس کا ویژن, اور جو اس کا ہدف, اور جو اس کی منزل ہوگی, میں اس کو کیا کر دوں گا, امام بنا دوں گا. تو امام سے مراد ہے وہ اس کا کیا ہوگا, اینڈ آف دا نیم ہوگا, اینڈ آف دی پرسنالٹی ہوگی. وہ ایک آخری شخصیت ہوگا, وہی پہلا نام ہوگا, اور اس کو پھر کیا کرے گا, دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے. آج کا یہ سینٹر جو ہے یہ ایک موٹیویشن ہے. موٹیویشن کس کے لیے؟ واٹس ایپ کی طرف سے آپ کے لیے موٹیویشن ہے. آج امیر جماعت, امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث آزاد جموں کشمیر پروفیسر ڈاکٹر محمد الیاس صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میرے بعد تفصیلی گفتگو وہ فرمائیں گے. میں نے صرف یہ نصیحت آویز گفتگو کرنی تھی اور ایک میسج دینا آپ